मुल्तान की इंडस्ट्रियल एस्टेट में गैस से भरा बाउजर धमाके से फट गया। एलपीजी बाउजर के टुकड़े करीबी आबादी पर जा गिरे। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 24 जख्मी हुए। कई घंटों की जदोजहद के बाद आग बुझा दी गई। आग बुझाने में 10 से ज्यादा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुल्तान टेस्ट का आज तीसरा रोज। पाकिस्तान 76 रन 4 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए मजीद 178 रन की जरूरत। वेस्ट इंडीज को 6 विकेटें दरकार। गुज़िश्ता रोज वेस्ट इंडीज की टीम दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाकर आउट हो गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के पनाहगज़ीनों को मिस्र और उर्दन में बसाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। उर्दन और मिस्र से गजा के लाखों फ़लस्तीनियों को पनाह देने का कह दिया। कहा गजा में सब कुछ तबाह हो चुका। अरब ममालिक से मिलकर अलग जगह रिहायशी मंसूबा चाहते हैं। मिस्र और उर्दन ने गजा से फ़लस्तीनियों की किसी भी तरह की बेदखली मुस्तरद कर दी। उर्दनी वज़ीर ख़ारजा एमन सफ़ावी का कहना है कि फ़लस्तीनियों की बेदखली से मुताल्लिक़ उर्दन का मौक़िफ़ ठोस और गैर मुतज़लज़ल है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने गजा को फ़लस्तीनियों से खाली करने के ट्रंप के मंसूबे को गैर अमली करार दे दिया। हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की भी मज़म्मत। हमास रहनुमा बासिम नईम ने कहा, गजा तामीर नौ की आड़ में की जाने वाली ऐसी तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। गजा के लोगों ने भी सदर ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गजा की सरजमीन किसी भी हाल में ना छोड़ने का आज़म। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने की इजाज़त दे दी। कहा, इसराइल को आज ही ये देंगे। वो तवील अरसे से इनका इंतज़ार कर रहे हैं। साबिक़ बाइडन इंतज़ामिया ने गजा में शहरियों पर इसराइली बमबारी पर इन बमों की फराहमी रोकी थी। इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से ट्रंप से शुक्रिया अदा किया गया। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती अमल में तातुल ख़त्म ना हो सका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर जुडिशल कमीशन बनाने की शर्त लगा दी। कहा, मुज़ाकरात का अमल ख़त्म हो चुका। हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे, फिर देखेंगे। पार्टी तर्जुमान शेख वक़ास अकरम ने भी हुकूमत को गैर संजीदा करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने 7 वर्किंग डेज का ड्रामा किया। ये जुडिशल कमीशन बना देते। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को जवाब। बोले, हम तमाशा बनने को तैयार नहीं। धमकियां बॉयकॉट का ऐसे जवाब नहीं देंगे। पीटीआई ने एकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात ख़त्म किए। कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में देना है, वही देंगे। अली अमीन गंडापुर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटाए जाने के बाद पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का पूरा स्ट्रक्चर बदलने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सूबाई जनरल सेक्रेटरी को भी तब्दील किया जाएगा। आतिफ खान और अरबाब शेर अली को भी अहम जिम्मेदारियां मिलेंगी। हफ्ते के रोज़ अली अमीन गंडापुर को हटाकर जुनेद अकबर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर किया गया था। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। शो कॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में आज के लिए मुकर्रर। मुजफ्फराबाद में स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर के काफिले पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली महफूज रहे। वाक़े के खिलाफ पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मुजफ्फराबाद के ईस्टर्न बाईपास रोड पर धरना देकर सड़क बंद कर दी। मुजाहिरीन ने छतर असम्बली चौक में भी टायर जलाकर कोहाला मुजफ्फराबाद इस्लामाबाद शाहराह बंद कर दी। सदर आसिफ जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। बिलावल भुट्टो का मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। कहा, स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली के काफिले पर हमला बुज़दिलाना फेल है। सांगड़ के शहर चोटियारों में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। कशीदा सूरत हाल पर कंट्रोल के लिए मुख्तलिफ अजला से पुलिस नफरी तलब कर ली गई। 3 मख्तूलीन के वर्सा का प्रेस क्लब पर लाशें रखकर एहतजाज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने कहा, वाक़े में जाँ बहक और ज़ख्मी होने वालों का ताल्लुक़ उनकी सरवरी जमात से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वाक़े का नोटिस लें। कातिल जितने भी बाअसर हों उन्हें गिरफ्तार किया जाए।
پیپلز پارٹی کے ایم این اے علاؤالدین جنیجو کا کہنا ہے کہ ہلاک و زخمی ہونے والے افراد ان کی برادری کے ہیں اور انہیں ہی قاتل قرار دیا جا رہا ہے۔ واقعے پر سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی شازیہ مری کی بھی مذمت، کہا وزیر اعلیٰ سندھ وزیر داخلہ اور آئی جی سندھ سے رابطہ کیا ہے۔ سانگھڑ میں با اثر افراد کی ہٹ دھرمی کے سبب قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا نوٹس، ایس ایس پی سانگھڑ سے تفصیلات طلب۔ خیبر پختونخوا کا 90% مینڈیٹ غیر ذمہ دار لوگوں کو دیا گیا۔ 2013 میں جب سب الیکشن لڑ رہے تھے تب ہم لاشیں اٹھا رہے تھے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایمل ولی خان کا کراچی بے بازار قائد کے سامنے جلسے سے خطاب، کہا ہم تاریخی طور پر ظالم اور جابر کے خلاف کھڑے رہے۔ ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایجنٹوں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہم وسائل اور بچوں کے حقوق پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے۔ کراچی سب کا شہر ہے، اگر قوم کہے کہ اس پر میرا حق ہے اور کسی کا نہیں تو غلط ہے۔ آصف زرداری اور بلاول سے دوستانہ گزارش ہے کہ وہ پختونوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ باچا خان کی 37ویں اور ولی خان کی 19ویں برسی پر جلسے سے میاں افتخار حسین اور دیگر رہنماؤں کا بھی خطاب۔ شاہی سید نے خطاب میں کہا کراچی دنیا میں پختونوں کا سب سے بڑا شہر ہے۔ سندھ حکومت سے درخواست ہے کہ ہمارے بڑوں سے تعلقات ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اور ہمیں مجبور نہ کرے کہ جیسے ہم نے مشرف کے دور میں کراچی بند کر دیا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ سیاست کریں لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ پاکستان کا نقصان ہو۔ وزیر داخلہ کی امریکہ میں میڈیا سے گفتگو، محسن نقوی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں چین کے خلاف کسی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ نوجوانوں کی تقریب میں شرکت کو پروپیگنڈا کر کے غلط رنگ دیا گیا۔ دورے کا مقصد امریکہ کے سیاستدانوں سے مل کر دہشت گردی کے خلاف مؤثر پلان بنانا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف پاکستان کی نہیں، سب کی مشترکہ لڑائی ہے۔ پاکستان کے خلاف جو بھی ہتھیار اٹھائے گا اس سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ایف بی آر چیئرمین راشد لنگڑیال کا کہنا ہے کہ افسران کے لیے 1010 کاریں خریدی جائیں گی۔ آپریشنز کے لیے ضرورت ہے۔ قائمہ کمیٹی کے اعتراض کا احترام سے شافی جواب دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے خواجہ سعد رفیق اور رانا مشہود کی ملاقات۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزارت خزانہ اور محصولات سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی۔ نون لیگ کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی بھی وزیر اعظم سے ملاقاتیں، اپنے حلقوں کے امور اور ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ کچھ عرصے کی لیکن ہم نے مریم ہمیں دے دیں اور مراد علی شاہ ہم نے کراچی میں امن قائم کیا۔ کچھ عرصے کے لیے مریم نواز شریف ہمیں دے دیں اور مراد علی شاہ آپ رکھ لیں، کراچی کے تاجروں کا وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے مطالبہ۔ اجلاس میں شریک تمام تاجروں نے مریم نواز شریف کو وزیر اعلیٰ سندھ بنانے کی حمایت کر دی۔ احسن اقبال تاجر رہنماؤں کے مطالبے پر بے ساختہ مسکرا دیے، کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کسی خوشامدی سے رٹا لگوائی ہوئی بات کہلوانے سے زمینی حقائق تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ احسن اقبال سے تاجروں کی گفتگو پر سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کا رد عمل، کہا مراد علی شاہ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، متعلقہ تاجر نے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سکھدیو آصر داس ہمنائی نے کہا کہ ایک تاجر کا خوشامدی بیان پوری تاجر برادری کی سوچ کا عکاس نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کارکردگی پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے، کسی ایک تاجر کے کچھ کہنے سے حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ خواہش ہے پنجاب میں کوئی بھی بے گھر نہ رہے، سب کے پاس اپنی چھت کا سکھ ہو۔ سفارش نہیں، میرٹ پر قرض ملے گا۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 9000 افراد کو 8,500 ارب روپے سے زائد کے بلا سود قرضے جاری کیے گئے۔ 1 سال میں 1 لاکھ اور 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنانے کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ پروگرام پورٹل پر 4 لاکھ سے زائد درخواستیں جمع ہونے کا ریکارڈ بن گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے عالمی بینک ساؤتھ ایشیا کے نائب صدر کی ملاقات۔ ورلڈ بینک کے جاری اور آئندہ منصوبوں پر غور کیا گیا۔
علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ چشمہ رائٹ بینک لیفٹ کینال پشاور ٹو ڈی آئی خان موٹر وے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ چشمہ رائٹ کینال سے 3 لاکھ ایکڑ بنجر زمین سیراب ہوگی۔ پشاور ٹو ڈی آئی خان موٹر وے کی تعمیر سے معاشی خوشحالی آئے گی۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ پالیسی کمیٹی اجلاس میں شرح سود کا تعین ہوگا، جس کی موجودہ شرح 13% ہے۔ مالیاتی شعبے نے شرح سود میں 1% کمی کا امکان ظاہر کیا ہے۔ کاروباری برادری کا مطالبہ ہے شرح سود سنگل ڈیجٹ میں لائی جائے۔ خرم میں سامان کے قافلے کے پہنچنے کے بعد اشیاء خورنوش کی دستیابی آسان ہو گئی، قیمتیں بھی نیچے آنے لگی۔ تجارتی سامان پہنچائے جانے پر پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں کمی، آٹا اب بھی مہنگے داموں دستیاب۔ صدر سبزی منڈی کا کہنا ہے کہ مزید گاڑیوں کو سامان پہنچانے کی اجازت دی جائے تو قیمتیں بہتر ہوں گی۔ پاڑا چنار کی عمائدین کا گیس اور پیٹرول کی کمی میں پوری کرنے کا مطالبہ۔ خرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں جرگہ، چیف سیکریٹری کا کہنا ہے کہ نقصانات کی تفصیلات بھیج دیں، ازالہ کیا جائے گا۔ حیدرآباد میں جماعت اسلامی کے تحت پانی کے معاملے پر کانفرنس، سیاسی مذہبی قوم پرست رہنماؤں سمیت دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ کانفرنس میں 6 نئی کینالز کے منصوبے کے خلاف بھرپور احتجاج کیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ سندھ کو بنجر کرنے کا منصوبہ ہے۔ 1991 کے معاہدے کے تحت سندھ کو اس کے حصے کا پانی دیا جائے۔ جو ملک انٹرنیٹ بند کر دیتا ہو وہاں ترقی نہیں ہوگی، سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پیکا کے ذریعے آزادیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی پی اور نون لیگ کا اتحاد مفاد کا اتحاد ہے۔ لندن میں پریس کانفرنس میں مفتاح اسماعیل نے کہا، بانی پی ٹی آئی کی اپیل پر اوورسیز پاکستانیوں نے پیسہ بھیجنا بند نہیں کیا۔ پاکستان میں افراط زر میں کمی آئی ہے مگر مہنگائی مزید بڑھی ہے۔ شہباز شریف صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ پیکا ایکٹ کے تحت 3 سال جیل اور 6 لاکھ روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ عوامی مینڈیٹ چوری کرنے کی پھر سزا کیا ہوگی؟ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے زیر اہتمام کوئٹہ میں ہونے والے اولسی جرگے سے خطاب کرتے ہوئے محمود اچکزئی نے کہا کہ پیکا ایکٹ کے مذمت کرتے ہیں۔ حکومت سے باہر جماعتوں پر مشتمل 4 ماہ کے لیے حکومت قائم کی جائے، ایک نیا خود مختار الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے جو نئے انتخابات کرائے۔ لاہور نواب ٹاؤن سے لاپتہ ہوئی خاتون وکیل کی لاش حافظ آباد کی نہر سے برآمد۔ پولیس کے مطابق لاش بوری میں بند تھی، شناخت بھی مشکل سے ہوئی۔ حافظ آباد پولیس نے FIR درج کر کے لاش کی تدفین کر دی۔ مقتولہ کی کچھ عرصہ قبل شادی ہوئی تھی۔ پشاور بٹبیر میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ مقتول کی شناخت مولانا قاضی ظہور احمد کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق واقعے کی جگہ سے 30 بور پستول کے 2 خول ملے ہیں۔ مقدمہ درج، تفتیش جاری۔ ڈپٹی کمشنر گوادر نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر سیاسی جماعتوں کو مطالبات کے حق میں جاری دھرنا ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ کہا، ضلع انتظامیہ دھرنے کے تمام مطالبات سے آگاہ ہے۔ مذاکرات کے بعد مطالبات کے کئی نکات پر پیش رفت ہو چکی۔ امن و امان کے پیش نظر بلوچستان میں پہلے سے ہی دفعہ 144 نافذ ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو صاف توانائی کی منتقلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مالی معاونت دی جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون کا اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں خطاب۔ کہا، ترقی پذیر ممالک محدود مالی وسائل کی وجہ سے مہنگے توانائی منصوبے مکمل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ پاکستان کی توانائی منتقلی کے اہداف کی تکمیل کے لیے 100 ارب امریکی ڈالر سے زائد درکار ہوں گے۔ فلسطینی اسلامی جہاد اور اسرائیل کے درمیانی یرغمالی خاتون اربیل یہود کی رہائی کا معاہدہ طے پا گیا۔ خاتون یرغمالی کو 30 فلسطینی قیدیوں کے بدلے جمعے کے روز سے پہلے رہا کیے جانے کا امکان۔ اسرائیل نے اربیل یہود کی رہائی تک ہزاروں فلسطینیوں کو شمالی غزہ جانے سے روکا ہوا تھا۔ شمالی غزہ آنے والوں پر فائرنگ کر کے 2 فلسطینی شہید کیے۔ لبنان سے اسرائیلی انخلا کی ڈیڈ لائن ختم۔ نیتن یاہو نے لبنان جنگ بندی کی انخلا کی شرط پر عمل سے انکار کر دیا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی بمباری، 1 لبنانی فوجی سمیت 22 افراد شہید، 120 سے زائد زخمی۔
सूडान के इलाके दारफूर में अस्पताल पर ड्रोन हमला, 70 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले में सऊदी अस्पताल को निशाना बनाया गया। मकामी इंतजामिया का हमले में बागी फोर्सेस के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। सऊदी अरब की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि मगरबी सूडान में अस्पताल पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। बहरा रूम में माल्टा और इटली की समुद्री हदूद के नज़दीक तारिकीन वतन की कश्ती को हादसा, 2 बच्चे जहाँ बहक, 17 मुसाफिरों को बचा लिया गया, 2 लापता। कोशिश है 40 से 45 लाख रुपए में मिडिल क्लास लोगों को घर दिया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले 2-3 माह में ऐसा तोहफा आवाम को देंगे, लोग खुश हो जाएंगे। आइंदा कोई कब्जा करेगा तो हम सब मिलकर कब्जा खाली करवाएंगे। बोले हमारा मकसद कराची की रौनकें बहाल करना है। कराची में मैराथन भी इसी सिलसिले की कड़ी है। मैराथन में कतर, तुर्की, ईरान, ओमान, मलेशिया के कौंसल जनरल समेत दीगर भी शिरकत की। उनकी शिरकत आलमी हम आहंगी और दोस्ती का पैगाम है। गैर मुल्की अफराद की मौजूदगी ने कराची मैराथन को 4 चांद लगा दिए। और हॉलीवुड की एक्शन से भरपूर नई फिल्म फ्लाइट रिस्क आते ही छा गई। नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर $1 करोड़ 20 लाख यानी 3 अरब 33 करोड़ रुपए से जायद कमा लिए।